بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی عام اور علانیہ ہونے لگی تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کبھی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت جو 30 آیاتوں والی ہے، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پیچھے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکالی جائے۔ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ مصیبت میں تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں تسلی دے، اللہ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کے سوا شہید کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائے تو بے سنوار کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال کو ہتھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیر و خیرات تقسیم کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں 70,000 لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ ہی داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔